بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کو تین بڑی ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے ہزار سکے دیے گئے۔ اسے کہا کہ دو آدمیوں کے پتے دیے گئے، ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں۔ اسی روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی، اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے ارارا کو حبشیوں سے چھڑا کر پروہت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھی۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور العزد کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے اور ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی چھوٹے سے خطے کے ایک ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ فرار ہو کر وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہیں ہوئی، دوسرے ان کا پروہت مارا گیا، تیسرا ان کے دیوتا کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کا دیوتا کا بت توڑ دیا ہے وہ کوئی بہت ہی بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے یہ کہا کہ دیوتا کے مگر مچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگر مچھوں کے لیے بھیج دیں۔ ایک نے تو اونٹ پروہت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دن تک مگر مچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور کہا اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کی ہے۔ دیوتاؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے گی تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بھگوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروہت نے کہا تھا کہ 2 سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ہے۔ رجب سب سے پہلے پروہت سے ملا۔ پروہت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام اور بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھیں تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور خوشنما تھی اور 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں رجب نے خیمے گاڑ دیے تھے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔ لڑکیوں کے آرام و آسائش کا پورا انتظام تھا۔ رجب نے وہاں شراب کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ رات اس نے سفر سے کامیاب لوٹنے کی خوشی میں جشن منایا۔ صلیبی محافظوں کو بھی شراب پلائی، لڑکیوں نے بھی پی۔ آدھی رات کے بعد جب محافظ اور اس کے چند ایک ساتھی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے سو گئے تو رجب ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے خیمے میں جانے لگا۔ لڑکی اس کی نیت بھانپ گئی۔ اس نے اسے کہا میں طوائف نہیں ہوں، میں یہاں صلیب کا فرض لے کر آئی ہوں۔
میں آپ کے ساتھ شراب پی سکتی ہوں، مگر بدی قبول نہیں کروں گی۔ رجب نے اسے ہنستے ہوئے اپنے خیمے کی طرف گھسیٹا تو لڑکی نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ رجب نے دست درازی کی تو لڑکی دوڑ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے رجب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں غلط نہ سمجھے۔ رجب کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم کتنی پاک باز ہو، بے حیائی تمہارا پیشہ ہے۔ اس پیشے کا استعمال ہم وہاں کرتی ہیں جہاں اپنے فرض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لڑکی نے کہا، ہم عیاشی کی خاطر عیاشی نہیں کیا کرتی۔ رجب ان کی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ آخر لڑکیوں نے اسے کہا، ہمارے ساتھ 10 محافظ ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں، انہیں کل واپس چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی ضرورت محسوس کی تو ہم انہیں یہاں روک سکتی ہیں یا خود یہاں سے جا سکتی ہیں۔ رجب چپ ہو گیا، مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کو بخشے گا نہیں۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن رجب نے فلسطین سے ساتھ لائے ہوئے محافظوں کو رخصت کر دیا۔ دن گزر گیا۔ شام کے وقت رجب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ پروہت اپنے 4 حبشیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے سوڈانی زبان میں رجب سے کہا، ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، انہوں نے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیوں کی قربانی مانگی ہے۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں ہیں، ان میں سے 2 لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ رجب چکرا گیا۔ اس نے جواب دیا، یہ لڑکیاں قربانی کے لیے نہیں ہیں، ان سے ہمیں بہت کام لینا ہے اور انہی کے ہاتھوں ہمیں تمہارے دیوتاؤں کے دشمن کو مروانا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، پروہت نے کہا، تم ان لڑکیوں کو تفریح کے لیے لائے ہو، ہم ان میں سے 2 لڑکیوں کو قربان کریں گے۔ رجب نے بہت دلیلیں دی، مگر پروہت نے کسی ایک بھی دلیل کو قبول نہ کیا۔ اس کے دماغ پر دیوتا سوار تھے۔ اس نے اٹھ کر 2 لڑکیوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھے اور کہا، یہ دونوں دیوتا کے لیے ہیں، انگوک کی نجات ان 2 لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا اور رک کر رجب سے کہا، لڑکیوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں فوراً ڈھونڈ لائیں گے۔ لڑکیاں سوڈان کی زبان نہیں سمجھتی تھیں۔ حبشی پروہت نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ رجب کو پریشان دیکھا تو انہوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا۔ رجب نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں قربانی کے لیے مانگتا ہے۔ لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جسم جھیل میں پھینک دیں گے اور مگرمچھ جسموں کو کھا جائیں گے۔ لڑکیوں کے رنگ فک ہو گئے۔ انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے۔ رجب نے جواب دیا، میں نے اسے سمجھانے کی ساری دلیلیں دے ڈالی ہیں، مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں، میں تو انہیں ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یہ میری مصری فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے دیوتاؤں کو خوش کریں گے، پھر میری بات سنیں گے۔ رجب کی باتوں اور انداز سے لڑکیوں کو شک ہو گیا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکے گا یا انہیں خوش کرنے کے لیے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے گزشتہ رات رجب کی نیت کی ایک جھلک دیکھ بھی لی تھی، اس لیے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھی۔ رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا۔ لڑکیاں خیمے میں چلی گئیں۔ انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ یہاں رجب کی عیاشی کا ذریعہ بننے یا حبشیوں کے دیوتا کی بھیڑ چڑھنے کے لیے نہیں آئیں۔ وہ بے مقصد موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے وہاں سے فرار کا ارادہ کیا۔ فرار ہو کر فلسطین حیریت سے پہنچنا آسان کام نہ تھا، مگر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکش ہی نہیں تھیں، گھوڑ سواری اور سپاہ گری کی بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائیں گی۔ وہ رات حیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندھے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پروہت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہیں، کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں اس کے منہ سے کہلوائیں جن سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے وہیں چھپائی رکھیں اور اسے سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دیں۔ لڑکیوں کو یہ بھی شک ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کے عوض بچانے کی کوشش کرے گا
جو وہ اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ سارا دن اسی ششوپنج میں گزر گیا۔ رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اسے کہا کہ ایسے جہنم نما صحرا میں ایسا سرسبز خطہ قدرت کا عجوبہ ہے، آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ آگے وہ بھیانک جھیل آ گئی جس کے کنارے پر 5-6 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی غلیظ اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔ جب اس نے پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ پانی پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بناتا چلا گیا تھا۔ رجب نے کہا، یہ ہیں وہ مگرمچھ جو یہاں کے مجرموں کو اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ادھر خبشی پروہت قریبی بستی میں بیٹھا قبیلے کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی۔ اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور معبد کے گھنڈرو پر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہ معبد خود تعمیر کریں گے اور جب یہ معبد تعمیر ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ نصف شب کا وقت تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا۔ 3 گھوڑوں پر زینے کسیں، سوار ہوئیں اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر بھاگے گا تو صحرا اسے راستے میں ہی ختم کر دے گا۔ مگر لڑکیاں اس سرسبز، خوشنما اور ہولناک قید خانے سے نکل گئیں۔ وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھیں جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ تھی تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس صحرا کی ہر آفت کا مقابلہ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے وقت صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، پھر ایڑ لگا دی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ باقی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئی۔ گھوڑے پیاسے تھے۔ ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلتی چلی گئیں۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور صحرا کو دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج طلوع ہونے پر بھی نہ جاگے۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پروہت اپنے 3 حبشیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے دیکھے۔ خیمے خالی تھے۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا، دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروہت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروہت نے اس کی ایک بھی نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروہت نے پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی۔ 3 زینیں غائب تھیں۔ گھوڑے دیکھے تو 3 گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروہت سے کہا، وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں۔ تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے۔ انہیں تم نے بھگایا ہے، پروہت نے کہا اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا کہ اسے لے جا کر باندھ دو۔ اس نے انگوک کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتی۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے، پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔
تھوڑی دیر بعد 6 گھوڑ سوار اور شتر سوار آ گئے۔ انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا، کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ صحرا کے بھیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی، جس نے ریت اڑا اڑا کر گھوڑوں کے قدموں کے نشان غائب کر دیے تھے۔ پھر بھی وہ اندازے پر چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی، جو اوپر کو اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ یہ صحرا کی وہ آندھی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے، جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی۔ اس خطے کے درخت دوہرے ہو کر چیخ رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غار میں جا چکے تھے۔ فروخت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بار بلند آواز سے کہتا تھا، انگوک کے دیوتا، اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی۔ لڑکیاں حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھی، مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئیں جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کے بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بد کے تھے، اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ تھا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھوڑوں کو قابو میں کر لیتی، اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات سے مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا۔ اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا، اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہو گیا۔ دین ایک طرف لڑک گئی۔ اس کی سوار اسی پہلو پر گری، مگر بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں، اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی، زور سے رونے لگی۔ ڈھیلی زین والا گھوڑا یک لحظت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا نہ روک سکی۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا؟ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے رکابوں سے پاؤں پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی، میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں گناہ گار ہوں، میرا بال بال گناہ گار ہے۔ میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیتے جوان کیا اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کرواؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زاروں کی طرح روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اسی کا معجزہ دکھا۔ اس کے عقیدے متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کرو میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی
اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اسے کچھ یاد آیا کہ سلیبیوں نے اسے پالا، اس راہ پر ڈالا جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اسے غشی آنے لگی۔ گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی تھی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ آندھی بھی تھمنے لگی تھی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے اسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تنوع مند مرد تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا۔ احمد کمال نے جواب دیا، وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو وہ ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے، اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا تھا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی نے کہا، زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ 2-4 لمحے احمد کمال کو حیرت سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا رنگ گورا دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں؟ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں، احمد کمال نے جواب دیا۔ اور تم مصر میں ہو؟ لڑکی کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ اس قدر گھبرائی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نہلستان کے قریب تھی۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل کر لیا، لیکن وہ بہت ہی خوفزدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال نے دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور ایسے دل گداز جسم والی لڑکی معمولی لڑکی نہیں۔ مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد کمال ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، اگر تم یہ کہتی کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان جاتا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں اس سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا خیمے کا پردہ اٹھایا
اور ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دیکھ کر کہا، یہ اس لڑکی کے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔